أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رضا المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية أهل بيته الأطهار. وصلى الله على مبلغ رسالات الإلهية أحمد مجتبى محمد مصطفى بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه لمحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العلي العظيم. صدق رسوله النبی الکریم. حاضرین مجلس، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب جمعہ عظمتوں اور رفتوں اور مقام اور مغفرت اور برکت اور رحمت، دعا کی رات، خواب غفلت سے بیداری کی رات، اپنے آپ کے اوپر توجہ کرنے کی رات، اپنے اعمال کو اپنے خدا اور امام کی بارگاہ میں بھیجنے کی رات، اپنے مرحومین کے لیے تحفہ اور گفٹ اور ان کی مغفرت کی رات، عظیم ترین راتوں میں سے ایک رات شب جمعہ ہے. یقیناً آپ دیکھیں کہ آپ سورہ نوح آیت نمبر 28 میں پڑھتے ہیں کہ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں اور تمام مومنین مومنات کو بخش دے اور ظالمین کے لیے ہلاکت کے علاوہ کسی شے میں اضافہ نہ کرنا. عزیزان محترم، یہ والدین کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کیا ہے، سورہ نوح آیت نمبر 28. جو آپ اپنے مغفرت والدین کے لیے نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ آیت 10 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. والدین کا مقام، رتبہ، درجہ بہت عالی ہے. تقریباً 12 ویڈیو مقام والدین و عظمت والدین اسلام کے تصور میں یوٹیوب پہ موجود ہے، اور اس میں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن ماں باپ کا رتبہ عظیم ترین رتبہ ہے، بہترین درجہ ہے ماں باپ کا. یہاں تک کہ جب جسمانی باپ کی یہ عظمت ہے تو روحانی باپ کے کتنے مقام اور منزلت ہوں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآباء ثلاثۃ، ابو الولد و ابو زوجک و ابو عمک و خیر آباء ان علمک. تمہارے 3 باپ ہیں، وہ جس کے صلب سے تم پیدا ہوئے، جس نے تمہیں پیدا کیا دنیا میں، ظاہراً دنیا میں لایا ہے، اور جس نے تمہیں بیٹی دی ہے وہ تمہارا سسر، تمہارا باپ ہے، اور جس نے تمہیں تعلیم دی ہے. اور بہترین باپ وہ ہے کہ جس نے تمہیں تعلیم سکھایا، علم سکھایا. اور آپ نے فرمایا افضل ترین باپ تعلیم دینے والا ہے. آپ دیکھیں دونوں باپ جسمانی اور مادی لحاظ سے نشو و نما اور مادیات میں احسان کرتے ہیں، لیکن تیسرا باپ جو تعلیم دیتا ہے وہ ہماری روح کو نشو و نما اور اس کے تقویت اور تربیت کے لیے کوشاں رہتا ہے. مادیات اور جسمانیات سے زیادہ روحانیت اور معنویت کی
اہمیت ہے، لہذا جو روح کو غذا دیتا ہے یقیناً اس کا حق ان دونوں سے زیادہ ہے، اور ہم پر واجب ہے کہ وہ ہمارا روحانی باپ جو ہمیں علم اور ادب سکھائے۔ افضل ترین باپ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں افضل ولدیکم و احقہما بشکرکم محمد و علی، تمہارے سب سے افضل باپ، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین باپ جن کا شکر ادا کرنے کا تم پر بہت زیادہ حق ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ خود رسول خدا سے فرمایا، رسول خدا نے فرمایا انا و علی ابوا هذه الامہ، اس امت کے میں اور علی باپ ہیں، یعنی باپ کے اعتبار سے پیغمبر اسلام اور مولا کائنات ہمارے باپ ہیں، اور ان کا ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے، ان سے محبت، ان سے تعلق، ان سے بے پناہ محبت علی ابن ابی طالب ہمارا حق ہے۔ ہم علی ابن ابی طالب اور رسول خدا کو راضی رکھنے کی ہر وقت کوشش کریں۔ شب جمعہ ہے، اور محبت کا یہی ہے کہ جو انہوں نے پیغام دیا ہے، جو انہوں نے درس دیا ہے، اس کی طرف ہمیں لازم توجہ دینا ہے، اور یقیناً شب جمعہ ہے اور مختصر گفتگو اور مختصر مجلس ہوگی جس کی طرف آپ متوجہ ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی آج شہادت 25 شوال ہے، اور آپ کی آخری وصیت امام صادق علیہ السلام یعنی بہترین شیخ الائمہ، سب سے زیادہ عمر پانے والے، سب سے زیادہ دین کی خدمت کرنے والے، سب سے زیادہ آپ کے صحابی، ہمارا مذہب، ہمارا فقہ جعفری مذہب ہے، امام جعفر صادق سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارا اللہ، ہم صادق ہیں اور صادق امین کو مانتے ہیں، اور یقیناً امام نے جو بتایا کہ ہمارے بعد موسیٰ کاظم امام ہیں، تو ہم ان کو امامت کے قائل ہیں، 6 اماموں تک نہیں جاتے، راستہ نہیں بدل دیتے۔ جس طرح رسول کو صادق قرار دیا اور رسول کے بعد لوگوں نے راستہ بدل دیا، رسول کو صادق اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ کہیں کہ وہ ہمارے سے پہلے یہ کتابیں آئیں، یہ نبی آئے، سب مان گئے، یہ سچائی ہے، لیکن ہمارے بعد یہ ہونے والا اس کو نہ مانے، یہ سچائی نہیں ہے۔ تو لہذا امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ حضرت ام حبیبہ اور ام حمیدہ نقل کرتی ہیں کہ شہادت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے وقت ایک عجیب واقعہ امام علیہ الصلاۃ والسلام سے مشاہدہ ہوا، امام جعفر صادق سے ظاہر ہوا، اور عجیب واقعہ ہے، اس کے اوپر ہمیں بار بار توجہ کرنا ہے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں آنکھیں کھولیں اور فرمایا کہ سب سے زیادہ حق رشتہ داروں اور اقربا کو، ان کو بلاؤ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اقربا کو بلاؤ۔ جب سبھی رشتہ دار اور اقربا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد جمع ہو گئے تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دیکھ کر تائید فرمایا ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاۃ، ہماری شفاعت ان لوگوں کے لیے جو نماز کو ہلکا شمار کرتے ہیں، ان کے نصیب نہیں ہوگی۔ ثواب الاعمال شیخ صدوق صفحہ 205، یعنی کسی طریقے سے ہماری شفاعت اسے نہیں ہوگی جو نماز کو سبک سمجھتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے، اور صلہ رحمی کو نہیں قائم رکھتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتا ہے۔ غور کیا جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری شفاعت تارک الصلاۃ، ان نماز کو نصیب نہیں ہوگی، جو نماز کو چھوڑ دے اسے نصیب نہیں ہوگی، یہ نہیں کہا ہے، بلکہ یہ واضح نماز کے لیے واضح نقل ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے بھی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کافر ہے۔ مومن مسلمان اپنے آپ کو نہ کہے۔ 3 گھنٹے کی ویڈیو، اول وقت نماز کا مقام کیا ہے، نماز کی رفعت کیا ہے، نماز کی بلندی کیا ہے، واجبات نماز کے سلسلے میں نہیں بیان کیا، وجوب نماز کے بارے میں نہیں بیان کیا گیا، اسے اول وقت پڑھنا اور اس کے حق کو ضائع کر دینے کا مطلب کیا ہے اس میں بیان کیا گیا۔
بہار المار جن نمبر 30 میں پیغمبر نے فرمایا جان بوجھ کر جو نماز کو ترک کر دے وہ کافر ہے۔ پس بے نمازی کا انجام پیغمبر نے کہا وہ کافر ہے، شفاعت کی بات ہی نہیں ہے۔ یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری شفاعت مستخفہ بالصلاۃ کو نہیں ہوگی، یعنی ان افراد کو جو نماز کو ہلکا خفیف شمار کرتے ہیں، یہ کام کر لیں گے تو پڑھ لیں گے، ٹائم بچے گا تو پڑھ لیں گے، یہ ہو جائے تو پڑھ لیں گے، آرام کر لیں تو ہو جائے، کاروبار کر لیں تو ہو جائے، دکان ختم کر لیں تو پڑھ لیں۔ اس کو بالکل ہلکا اور خفیف سمجھنے والے کو ہماری شفاعت نہیں ہوگی۔ وقت پر نماز ادا نہیں کرتے ہیں، شفاعت بالکل انہیں نصیب نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی دولت تو ہے جو شفاعت۔ کسی نے امیر المومنین سے پوچھا، امیر المومنین نے خود سوال کیا تھا، یہ بتاؤ تمہارے نزدیک قرآن میں سب سے زیادہ امید والی کون سی آیت ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ امام علی نے فرمایا نہیں، ہمارے نزدیک ہے شفاعت۔ امیدوار جو بندہ مومن ہوتا ہے شب جمعہ ہے، ہمیں شفاعت سیدہ درکار ہے، شفاعت امام حسین، شفاعت ائمہ معصومین، شفاعت قرآن چاہیے، زیارت امام حسین کی شفاعت چاہیے، زائر امام حسین کی شفاعت چاہیے۔ تو امام نے فرمایا ہماری شفاعت اسے نہیں ہوگی جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ اللہ اکبر۔ مستخفاً بالصلاۃ، یعنی وہ افراد جن کے لیے نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے، پڑھ لیں گے۔ نماز کی اہمیت نے، جو نماز کو ایک مرتبہ دیر سے ادا کرتا ہے، ایک مرتبہ اس کے وقت پہ ادا نہیں کرتا ہے، ایک مرتبہ نماز کو تھکاوٹ کی حالت میں ادا کرتا ہے تو ایک مرتبہ اچھی حالت میں ادا کرتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، کبھی بے توجہی سے پڑھتا ہے کبھی توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، کبھی تھکا مادہ ہو کے طریقے سے پڑھتا ہے اور کبھی فریش ہو کے نماز پڑھتا ہے، اسے کہتے ہیں مستخفاً، جس نے ہلکا سمجھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز اس کے لیے اولیت نہیں رکھتی، پہلا درجہ پہلا رتبہ نماز اس کو نہیں رکھتی۔ کبھی دیگر میچ ختم ہو جائے نماز پڑھ لیں گے، یہ گیم ختم ہو جائے تو نماز پڑھ لیں گے، یہ کھانا پکا کے ختم ہو جائے تو نماز پڑھ لیں گے، تھوڑے آرام ہو جائے، یہ کلاس ختم ہو جائے تو پڑھیں گے۔ دنیا بھر کے سارے بہانے ہم ہوتے ہیں نماز کو دیر سے پڑھنا۔ اس طرح افراد مستخفاً بالصلاۃ ہیں، اور قرآن بھی یہی بات بار بار کہتا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، حافظوا علی صلاتہم، سورہ بقرہ 238 نمبر، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ اگر کوئی اپنی نماز کی حفاظت کرے، اور نماز بھی اس شخص کی حفاظت کرتی ہے، یعنی حفاظت دو طرفہ ہوتی ہے۔ اگر نماز کی ہم حفاظت کریں گے تو نماز ہماری حفاظت کرے گی، اور نماز یقیناً ہر جگہ، یہاں بھی، محشر میں، حساب میں، قبر میں، ہم اول وقت نماز پڑھتے ہیں۔ اگر نماز کی حفاظت کرتے ہیں تو ہم وحشت قبر کے جو نعرے لگاتے ہیں وحشت قبر پڑھنے کے لیے، تو وحشت قبر کس کے لیے؟ وہ بھی نماز ہی ہے، تو نماز اس کی حفاظت کرے گی۔ لیکن جب ہم نے خود ہی نماز کی حفاظت نہیں کی اور نماز وحشت قبر پڑھ کے ہم بھیج رہے ہیں، تو فرشتے تو اور ڈنڈے ماریں گے، تو تم نے تو کبھی واجب نماز نہیں پڑھی، تمہارے لوگ یہ پڑھ رہے ہیں، چلو نماز بھی نہیں پڑھی تھی، اور بھی فرشتوں کو یاد دلا دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، سب سے اہم ترین رتبہ نماز کا، اور ہمارے معصومین علیہ السلام نے اسے نماز کے بہت اہمیت دی ہے۔ خود امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، جن کی محبت، رسول خدا کی محبت، امام مظلوم کربلا امام حسین کی محبت، دعائیں دی ہے ابو ثمامہ سیداوی کو، اللہ کو تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ امام حسین آخری وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جنگ روک کے نماز پڑھتے ہیں۔ امیر المؤمنین نے کہا کہ ہم تو جنگ ہی کے لیے صفین میں مصلی بچھا کے نماز پڑھیں۔ کسی نے کہا یہ نماز کا وقت ہے، کہ ہماری جنگ ہی نماز کے لیے۔ نماز کو صحیح طریقے سے ثابت کرنا۔ اہل بیت کی محبت کا کمال یہ ہے کہ انسان حریص ہو جاتا ہے، لالچی ہو جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت اور پڑھ لیں، 2 نوحہ پڑھا، 2 نوحہ اور پڑھ لیں، یہ مجلس سنی تو ایک مجلس اور سنیں۔ جہاں لالچ بڑھ جائے اچھے کاموں کی، تو سمجھو کہ محبت اہل بیت پیدا ہو رہی۔ اللہ اکبر۔
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہن کو جو وصیت کی ہے، میری بہن زینب مجھے نماز شب میں کبھی فراموش نہ کرنا۔ ایسے دور میں، ایسے مشکل وقت میں یقیناً آپ دیکھیں کہ نماز بہترین شفاعت ہے، اور شفاعت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہر شخص کو درکار ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ انسان شفاعت کے لیے اپنی زندگی کو آمادہ کرے، کہ شفاعت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہر عالم میں ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور شفاعت کیا ہے کہ انسان آج کے دور میں مشکل ترین دور ہے، مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، خرابیاں ہیں، بند ہے انسان، ساری مشکل ہے، کاروبار، مسائل، آنا جانا، سب سے بڑی چیز ہے کہ زیارت حسین، حج، عمرہ، تمام زیارتوں سے ہم محروم ہیں۔ زیادہ سے زیادہ امام کے ظہور بہت قریب ہے، بے انتہا ساری علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ حدیث قصہ کی تلاوت، زیارت عاشورہ پڑھنے کے لیے اپنے لیے لازم قرار دیں، صرف بیماری کے لیے نہیں، صرف مشکلات کے لیے نہیں، روزی کے لیے نہیں، صرف یہی نیت نہ ہو، امام کے ظہور کے لیے، یہ مشکلات دور ہونے کے لیے، شیعان علی بن ابی طالب کو نجات اور کامیابی، سرخرو عزت دار بنے رہنے کے لیے ضروری ہے۔ امام کی آمد کے لیے بہت بہت دعا کرنا، بڑا مشکل وقت، اللہ اکبر۔ لہذا ہر اس مشکل میں شب جمعہ ہے، بیداری کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، التجا کی رات ہے، فریاد کی رات ہے، مناجات کی رات ہے، قرب خدا کی رات ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت لینے کی رات ہے، ان سے محبت پیدا کرانے کی رات ہے، ایمان حاصل کرنے کی رات ہے، گریا کی رات ہے، مرحومین کی رات ہے، قبر سے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی رات ہے، مرحومین کی مغفرت کرانے کی رات ہے۔ سورہ فجر قرآن مجید میں ایک چھوٹا سا سورہ ہے، 11 مرتبہ جو پڑھتا ہے وہ حفظ و امان، شر، بیماری، پریشانیاں، دکھ درد، تقریباً 4 مہینے سے میں اعمال بتا رہا ہوں، نمازوں کے سلسلے میں، دعا کے سلسلے میں، تسبیحات کے سلسلے میں۔ آج اس سے ایک بڑھ کے کہ انسان سورہ فجر کی تلاوت اپنی ایمان کی حفاظت، دین کی حفاظت، اپنی آل اولاد، رشتہ دار، قرابت دار، سب کی حفاظت، اپنے تمام معاشرے میں شیعان علی بن ابی طالب کی حفاظت، اور یقیناً اپنے مرحومین کی حفاظت کے لیے عذاب سے محفوظ رہیں۔ سورہ فجر کی 11 مرتبہ تلاوت بہت نایاب تحفہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم کرتے کیا ہیں؟ اگر مغفرت والدین کی ہم نماز پڑھتے ہیں، والدین کی نماز، والدین کے لیے عزت، والدین کا مقام، والدین کی رفعت اور بلندی، والدین کا رتبہ اور ان کا حق، ہر طریقے سے ہم صرف والدین کا سنتے ہیں، ایک طرفہ حق نہیں ہے، والدین کا بھی حق ہے اولاد کے لیے۔ جہاں مغفرت والدین کی نماز پڑھی جاتی، کوئی ہے جو یہ بتائے کہ ہم نماز مغفرت اولاد، نماز ہدیہ اولاد پڑھتے ہیں مر جانے کے بعد نہیں، اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے، اپنی اولاد کی ترقی کے لیے، اپنی اولاد کو بلند مقام رتبہ دلانے کے لیے۔ دیکھیے والدین کی مغفرت کی نماز ہم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ 10 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ آیت جو آپ پڑھتے ہیں سورہ ابراہیم کی 41 نمبر کی آیت ہے، جسے 10 مرتبہ الحمدو کے بعد پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں الحمدو کے بعد سورہ نوح کی 28 نمبر کی آیت پڑھنی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا للمؤمنین والمؤمنات ولا تزید الظالمین الا تبارا۔ لیکن یہ بتائیں کہ ہم اپنے اولاد کے درجے اور انہیں ہدیہ دینے کے لیے کیا پڑھتے ہیں؟
ماں باپ اگر ضعیف ہو گئے ہیں، اب اولاد کی خدمت نہیں کر سکتے، صرف اولاد سے خدمت لے سکتے، تو انہیں بیٹھے ہوئے مصلی پر، کرسی پر، کہیں بھی بیٹھ کے یہ ہدیہ والدین کی نماز، یہ بہت لمبی چوڑی نہیں ہے لیکن بہت بڑا مقام ہے، جس کے لیے ائمہ معصومین نے کہا کہ ہم خود اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے، سکون کے لیے، رزق کے لیے، صحت کے لیے، برکت کے لیے، عزت کے لیے، اس لیے کہ ہمارے بعد اور برے حالات آنے والے ہیں۔ ابھی یہ حالات ہیں تو ہمارے بعد بہت برے حالات آنے والے ہیں۔ تو اس میں 2 رکعت ہے، الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ پیغمبر کے لیے بھی، اولاد کے لیے، پیغمبر جب رو رہے ہیں قاسم کی شہادت پر، قاسم کو دفن کر کے جنت المعلی سے نکلے تو گھر نہیں گئے۔ جو لوگ جانتے ہیں جنت المعلی اور پیغمبر اسلام کا گھر بالکل آمنے سامنے اسی راستے پر ہے، لیکن آپ ادھر چلے گئے مینا کے راستے، تو جبریل آئے، آواز دیا، ہم تمہیں کوثر کی بشارت دیتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر۔ تو یعنی اولاد کے لیے بہترین سرمایہ سورہ کوثر۔ لہذا ہر عالم میں انسان اپنی اولاد کے لیے 2 رکعت نماز ہدیہ، تحفہ، آخرت کے تعلق سے اتنا نہیں جتنا دنیا میں فائدہ، آخرت کے لیے بھی فائدہ ہے اولاد کے لیے، لیکن اس نماز سے سب سے زیادہ دنیا میں فائدہ ہے۔ نیکوکار ہوتی ہے، صالح اولاد ہوتی ہے، نیک بخت ہوتی ہے، مطیع و فرما بردار ہوتی ہے، عزت و سکون پاتی ہے، شہرت اور جماعت پاتی ہے۔ پھر اس کے بعد شب جمعہ کی 2 رکعت نماز ہے، الحمد کے بعد 5 مرتبہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور 5 مرتبہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ ہر رکعت میں 5 مرتبہ الحمد کے بعد پڑھنا ہے۔ نماز کے بعد 40 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھنا ہے، اور 40 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ دوسری نماز شب جمعہ کی، الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھنا ہے۔ بہت زیادہ جو ثواب ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس کی فضیلت میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، لیکن بے انتہا فضائل کمال سے بھری ہوئی یہ نماز ہے، جہاں انسان بار بار اس کو سنے اور یقیناً انسان اس منزل پر پہنچ جائے۔ شب جمعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے۔ نماز کے آخر میں 1000 مرتبہ اللہم صلی علی نبی الامی پڑھے تو خدا اس شخص کو 1000 نبیوں کی شفاعت عطا کرے گا، اور 10 حج 10 عمرے کا ثواب دے گا، اور دنیا اور اس کا بڑا شہر جیسا قصر جنت میں ہوگا۔ خاص طریقے سے ان تمام مشکلات، بیماریاں، حفظ و امان، صحت سلامتی، اپنی سیکورٹی کے لیے نماز برائے حفظ دین اور دنیا اور دین کی حفاظت کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا، جو شخص شب جمعہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعت یا اس کے بعد بھی 20 رکعت نماز پڑھے، سورہ الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ 10 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اسے امن دے گا، مال دے گا، دین دے گا، صحت دے گا، عزت دے گا، سکون دے گا، بیماریوں سے حفاظت کرے گا۔ نماز مغفرت گناہ کے مغفرت کی نماز، ہر شب جمعہ میں 5-6 نمازیں بتاتے ہیں۔ جو شخص شب جمعہ میں 2 رکعت نماز، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے، اور نماز کے آخر میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ گزشتہ آئندہ گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اس نے 12,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو بھوک اور پیاس کے برطرف کر دیتا ہے، ہم اور غم اس کو سے نکال دیتا ہے، ابلیس اور اس کے لشکر سے محفوظ کرتا ہے۔ البتہ اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ لکھا نہیں جاتا، خدا اس پر سکرات و سخت موت کو آسان کر دیتا ہے۔ اگر یہ شخص اسی دنیا میں اسی رات مر جائے تو شہید مرے گا اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سوائے
عطا کے اور کوئی سوال نہیں رہے گا، اور اس کے صوم، صلات، نماز، روزہ قبول کر لیے جائیں گے، اور اس کی دعا مورد اجابت ہوگی، اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ ملک الموت اس کی روح کو رضوان جنت سے شراب جنت لے کر آ کے اس کے بعد اس کو قبض کریں گے۔ بہت عظیم ترین نماز ہے جس کے لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ شب جمعہ 2 رکعت نماز، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ زلزال پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو عذاب قبر، قیامت کے خوف سے امان رہے گا۔ مرحومین کے لیے بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ جن کے لیے قبر کے امان، سکون۔ اپنے لیے پڑھیے، والدین اولاد کے لیے پڑھیے، والدین کے لیے پڑھیے، اور اس کے بعد تمام مرحومین مومنین کے لیے پڑھیے، اور اپنی لیے پڑھیے۔ بہترین اجر و ثواب ہے، اور یقیناً ایسے فرد کے لیے باعث نجات ہے۔ اور امام نے فرمایا کہ میری شفاعت نہیں ہوگی، شفاعت کون کرے گا؟ شفاعت آل محمد کریں گے۔ اور یقیناً ماں باپ میں سے اگر ماں اولاد کی یہ حفاظت کی نماز 2 رکعت نماز پڑھے، الحمدوں کے بعد سورہ قل هو اللہ، اور دوسری رکعت میں الحمدوں کے بعد سورہ کوثر پڑھے گی تو یقیناً اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ جیسے داؤد کے لیے امام نے کہا تھا کہ جاؤ تم پڑھو، اور سعد کے لیے بھی رسول خدا نے کہا تھا کہ ماں دعا کرے، جبکہ یہ نماز اولاد کے لیے ائمہ معصومین خود پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ ماں دعا کرے۔ اللہ اکبر! ماں کی رفعت اور بلندی کائنات میں بہت عظیم ہے۔ 2 ویڈیو 2 گھنٹے کی ماں کی عظمت کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان ہو چکی ہے۔ ہاں، کون سی مائیں؟ کربلا کی عظیم ترین مائیں۔ ہاں، امام مظلوم کربلا نے کیا کہا تھا کہ ام لیلہ سے کہو کہ علی اکبر کے لیے دعا کرے۔ حسین دعا نہیں کر سکتے تھے؟ حسین ابن علی دعا کرتے، معلوم ہے کہ اکبر کربلا میں علی اکبر کی شہادت نے زہرا کے لال کو خم کر دیا۔ حسین گھٹنیوں کے بل چلنے لگے، آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اکبر کے مصائب قیامت کے مصائب ہیں۔ شب جمعہ ہے، امام مظلوم کربلا سے مانگنا ہے تو آج وسیلہ جناب علی اکبر کا بنائے۔ میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، صرف 2 منٹ اس لیے کہ اب وقت نہیں رہے گا۔ یا آزادارو، حسین کے چاہنے والوں، ماتمدارو، سید مہدی بحر العلوم امام حسین علیہ السلام کے حرم میں مصائب جناب علی اکبر پڑھتے پڑھتے اس منزل پہ پہنچے، آواز اکبر کے سینے پہ نیزہ لگ گیا، اور حسین ابن علی نیزے کو کس طرح نکالتے خون کا فوارہ۔ یہ کہنا تھا کہ روزے کے خادم دوڑ کے آئے اور آواز دیتے ہیں، آغا مصائب بند کر دیجئے، مصائب بند کر دیجئے۔ کہا میں نے کوئی غلط پڑھا ہے؟ کہا میں نہیں جانتا کوئی غلط پڑھا ہے، لیکن جب سے آپ نے یہ مصائب پڑھے ہیں حسین ابن علی کی زری سے خون جاری ہے۔ کتنے واقعات ہیں۔ جناب زینب نے کہا اے ذاکر میرے اکبر کے مصائب نہ پڑھا، اس لیے کہ اکبر کا مصائب کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب سے تم نے اکبر کے مصائب پڑھے ہیں میرا حسین بے ہوش پڑا ہے۔ حسین ابن علی اپنی جناب سینے سے لگا لیا اکبر کے مصائب۔ شب جمعہ، اللہ اکبر، سینے سے لگایا، تسلی دی، تشفی دی، صغرا کو دکھلایا۔ ہائے اکبر کے مصائب کہاں تک سنیں گے؟ ایک جملہ سنیں، میں مصائب نہیں پڑھتا، شہادت نہیں پڑھتا۔ ظالموں نے ظلم کیا ہے امام حسین غریب پر، جانتے تھے کہ حسین سب سے زیادہ اکبر کو چاہتے تھے، دونوں کے سر کو صندوق میں بند کرتے تھے۔ دن میں اگر حسین کا سر نکالتے تھے تو بند رکھتے تھے جناب علی اکبر کا سر، اگر رات میں علی اکبر کا سر صندوق سے نکالتے تھے، نیزے پہ سوار ہوتے تھے تو حسین غریب کا سر صندوق میں بند کر دیتے تھے۔ باپ بیٹے میں ملاقات نہ ہونے پائے۔ ایک دن دیکھا جناب علی اکبر کا
صندوق سے سر غائب ہے۔ سید سجاد پہ ظالموں نے تعزیانہ برسانہ کو شروع کیا۔ سید سجاد نے آواز بابا پشتی اس لائق نہیں ہے کہ میں تعزیانے برداشت کروں۔ میں کہا میرے لال میرا صندوق کھولو۔ حسین غریب کا صندوق کھولا، کیا دیکھا؟ اکبر کا سر حسین غریب کے ساتھ ہے۔ حسین کی زبان فریاد آ رہی ہے، اے میرے اکبر، میرے رسول کی نشانی میں تمہیں کہاں کہاں یاد کروں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، قلیل نے بلکہ کثیر میں شمار فرما، احسن جزا کے ساتھ محشور فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کو صالح بنانا، ہمارے گھروں کو آباد و شاد رکھنا، امام زمان کے چاہنے والا قرار دینا، شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی شفاعت اور بخشش نجات عطا فرما، قبروں کو روشن کرنا، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمیں زیادہ زیادہ شوق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیب الطاہرین۔ سورہ فاتحہ تمام